تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ نہ کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ ہی صفات میں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھ لاکھ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اتنا اچھا دین ہم تک پہنچایا۔ عزیز سامعات، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے اقم الصلاۃ، یور صلاۃ از لائک اے پلر ان یور لائف، اس کا مطلب ہے تمہاری ٹاسک، تمہاری میٹنگز، تمہاری پریزنٹیشن، تمہارا فیملی ٹائم، ہر چیز موو کر سکتی ہے۔ جو چیز موو نہیں کر سکتی ہے وہ ہے تمہاری نماز۔ تم ہر چیز کو شفٹ کر دینا مگر نماز کو شفٹ نہیں کرنا۔ نماز کو وقت پر پڑھنا، یعنی قیام میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، یعنی وضو اچھے طریقے سے کرنا، مسجد میں جا کر پڑھنا، خشوع سے پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ سب نماز کو قائم کرنے کی چیزیں ہیں، بیکاز اٹس اے پلر ان یور لائف۔ اگر پلر نہ ہو تو گھر کی تعمیر کڑی نہیں ہو سکتی، گھر کی جو عمارت ہے وہ کڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ صفوں کو اٹھا کر وہاں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، آپ لیمپس تبدیل کر سکتے ہیں، تو کیا آپ پلر موو کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ پلر موو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گھر کی بنیاد ہے۔ اسی طرح نماز انسانی زندگی کی بنیاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے تھے، میرے صحابہ، سب سے پہلی چیز جو تمہاری ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو ترک کر دیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ صرف پاکستانی عوام کے لیے مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہیں۔ اسی طرح جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اب اس سے زیادہ سخت بات کیا کہی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب جان بوجھ کا مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ بال بچ کے لیے کمائی کرتا رہا تو ٹائم نہیں ملا۔ جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے یا سویا رہ جائے، یہ دو آپشنز ہیں، یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے۔ تو جو شخص دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اپنا کام کاج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں نماز کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، نہ پراپر رکوع کرتا ہے نہ پراپر سجدہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو مرغے کے چونچوں جیسا نہ پڑھو، مطلب یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیسے نماز پڑھی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ وہ الحمدللہ رب العالمین، اس پر سوچو تو صحیح کہ تم کہہ کیا رہے ہو، غور تو کرو کہ اس کے میننگز کیا ہے۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ عبداللہ بن شفیق تابعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے، یعنی اگر وہ رمضان میں کسی کو کچھ کھاتا پیتا دیکھتے تو یہ نہ کہتے کہ یہ کافر ہے، بلکہ یہ کہتے کہ شاید یہ بیمار ہوگا یا یہ مسافر ہوگا، اسی لیے اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اور اگر کسی عورت کو بغیر حجاب کے دیکھتے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر، یہ نان مسلم ہے، بلکہ یہ کہتے کہ شاید اسے اسلام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو نماز پڑھتا دیکھتے تو کہتے کہ یہ مسلمان ہے، اور نماز پڑھتا نہ دیکھتے تو فوراً کہہ دیتے کہ یہ کافر ہیں۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، تمہیں سولی پر چڑھایا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور معاذ، نماز نہ چھوڑنا۔ جس نے نماز چھوڑ دیا وہ اللہ کے ذمہ کرم سے نکل گیا، اللہ کے حضور اس کا کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ کتنا کریٹیکل ایشو ہے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی اپنی زندگی میں تو قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی تو اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگی، نہ کوئی نجات ہوگی اور نہ کوئی دلیل ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، نعوذ باللہ۔ عزیز سامعات، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کے نماز کی پابندی کریں، اور یہ کچھ امپورٹنس تھی فرض نماز کی جو میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دیں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔